السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کل سے انشاءاللہ العزیز شعبان کا مہینہ ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا۔ بہت سے ملکوں میں جہاں چاند دیکھا گیا ہے آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی کل سے شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ ابھی میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پیش کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تم کو دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں انہیں لے لو، پکڑ لو مضبوطی سے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے منع کریں، جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ انہی کی اتباع جو کرے گا اور ان سے جو محبت رکھے گا وہ میری محبت سے بہرہ ور ہوگا۔ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبت کے دعوے دارو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فَاتَّبِعُونِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، پسندیدہ بنا لے گا، اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے۔ تو ہماری زندگی کا ایک ایک اصول اور ایک ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی نیک والا عمل ہو، اچھائی والا عمل ہو، ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر دو چیز ہونی چاہیے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا ورنہ مردود ہو جائے گا۔ نمبر ایک کہ اللہ ہی کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی کا شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا جاتا، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرے آدمی۔ نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہا ہو تو اللہ کے لیے، کسی پیر فقیر کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں، ڈھیکا کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کہ اس کا اجر جو ہے ہم کو اللہ کے ہاں ملے گا۔ ہم مثال کے طور پر کسی کی مدد کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں جو ہے اس کا اعلان ہو جائے، فلاں صاحب نے اتنا فلاں صاحب کی مدد کیا۔ حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور گرمی کی شدت سے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس آدمی کو سایہ دے گا، 7 آدمیوں کو سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے داہنے ہاتھ سے جو خرچ کیا ہو بائیں کو خبر نہ ہوئی ہو، یعنی چھپا کر کے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ان کے طریقے کے خلاف اگر ہے اور ان کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے اس کے اوپر تو وہ کرنسی جعلی ہے، نوٹ جعلی ہے، وہ چلے گی نہیں اللہ کے یہاں۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں، تب کام چلے گا۔ ایسا نہیں کام چلے گا کہ خالی ان کو مانا اور کہیں نعرہ تکبیر ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے تو اللہ اکبر کہا، زور زور چلا لیے، لیکن طریقے کی دھجیاں ہم خود اڑا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دھجیاں ہم خود اڑا رہے ہیں اور دعوے دار ہیں کس کے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا، چاہے وہ انکار جو ہے وہ زبان سے ہو اور چاہے انکار جو ہے اپنے عمل اور کیریکٹر سے ہو۔ فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ، ہر میرا امتی جو ہے جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر اس نے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ومن یا ابا، انکار کون کرے گا؟ ایسا بھی کوئی ہے انکار کرے گا؟ صحابہ کے اندر اس کا تصور نہیں تھا کہ صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام کی جائے۔ وہ تو اتنا اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے حدیبیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہنچائے، اپنے دیار کی زیارت کروائے پاک پروردگار۔ تو وہاں سے مکہ کفار مکہ نے کہلوایا کہ بالکل نہیں، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیرا ڈال دیا، اس کا نام ہے حدیبیہ۔ پھر دونوں طرف سے آمد رفت شروع ہوئی، ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے ایک آدمی کو بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آدمی آیا تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کا ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ سرکار اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑ رہا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر مل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں تو ان کا تھوک بھی جو ہے کسی کے ہاتھ میں پڑ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مکہ مکرمہ گیا۔ مکے والے اس انتظار میں تھے کہ کچھ بات کر کے آیا ہوگا۔ ہی پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے سنو، خدائے پاک کی قسم، اپنے جو قسم اس وقت اس کی رہی ہوگی، کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی میں گیا ہوں اور اسی کے پیش نظر تم نے مجھے بھیجا تھا وہاں، تو بڑے بڑے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کی جو رعایا ہے، وہ ان کی اتنی قدر اور محبت نہیں کرتی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ آپس میں تقسیم کر کے اپنے بدن پر ملتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔
تو اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور ان کے طریقہ کار پر وہ حضرات اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے۔ کوئی بھی سنت ہو پتہ چلے تو فوری طور پر جو ہے اس کے عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ، ہاں میرا ہر امتی جو ہے جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ داخل نہیں ہوگا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا۔ قربان جائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ کتنا رحمت اور شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے انکار کیا جہنم میں چلا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ جس نے انکار کیا اس نے میری نافرمانی کی۔ نتیجہ تو وہی ہونا ہے، لیکن قربان جائیے کہ سرکار نے جو الفاظ ادا فرمایا کہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے جو ہے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بہرحال تو ہمارا ہر طور طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑی برکتوں والا ہے، بڑے شرف والا ہے، جس کو شعبان کہتے ہیں۔ اور میں نے آج اس وجہ سے بیان کرنا شروع کیا اس کے تعلق سے کہ کل ہی سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شعبان اور رمضان دونوں کا روزہ رہتا تھا سرکار کا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ اتنا کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس وجہ سے کہ اس مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی رمضان تو آ ہی رہا ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، ابھی کھا پی لو۔ تو فرمایا کہ غفلت برتتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ چونکہ غفلت برتتے ہیں اس وجہ سے، اور جس طرح سے نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے اور نماز کے بعد سنت ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی رمضان کی تکمیل ہے۔ یہ آدمی اس میں بھی جتنی کثرت سے ہو سکے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، سنتیں پڑھی، بعد میں بھی سنتیں پڑھیں گے، اسی طرح سے جو رمضان کا فرض روزہ ہے اس کے آگے پیچھے بھی روزہ ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر جو کمی ہو، جو کوتاہی ہو، وہ پوری ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرا طریقہ میرے امتی اختیار کریں اور وہ بھی کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اسے کچھ لوگ شب برات کہتے ہیں، اور کثرت استعمال کی وجہ سے شب رات ہو گیا۔ شب برات، چھٹکارے کی رات، 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں جو ہے عبادت کرنی چاہیے اپنے اعتبار سے، جو کر رہا ہو، تہجد پڑھتا ہو، عادت ہے تو پڑھنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن موٹر سائیکل پر 3 لڑکوں کو بیٹھ کر کے اور دھینگا مشتی نہیں کرنی چاہیے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نہ چراغاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نبی کے طریقے میں سے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے شروع سے بتلایا کہ جو نبی کا طریقہ ہو، نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم بھی کثرت سے روزہ رکھیں، جس قدر بھی ہو سکے، 2 4 5 7 8 10 جو بھی ہو سکتا ہو آدمی کثرت سے اس میں روزہ رکھے تاکہ اس کا اجر ملے۔ اور جو شب برات ہے، برات والی جو رات ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک کی اور ایک مشاہن کی۔ مشاہن کا مطلب کینہ پرور، اپنے بھائیوں کے لیے دل میں بری بات پوشیدہ رکھتا ہے، وہ کینہ پرور ہے۔
تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے اعمال سب کے لکھو، لیکن اگر اس طرح کا ہے جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، ابھی ممکن ہے صلح کر لے، تو وہ رات یقیناً فضیلت والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکل گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ شاید آپ کسی اور امہات المومنین کے ہاں چلے گئے ہیں، رات کا وقت تھا، تو یہ جلدی ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور وہاں دعا کر رہے ہیں، مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئیں، لیکن سانس تو پھول رہا تھا دوڑنے کی وجہ سے۔ سرکار واپس تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صاحب صراحت سے بات کر دی کہ مجھے یہ شک ہوا کہ شاید آپ کہیں اور کسی ازواج مطہرات کے ہاں گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں جتنی ایک قبیلے کا نام لے کے فرمایا کہ اس کے بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس رات کا اپنے اعتبار سے اہتمام کرنا چاہیے، جن کی عادت ہے مثال کے طور پر تہجد پڑھنے کی وہ پڑھیں، اور اس میں اور زیادہ جو ہے رکعات ملا لیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، لیکن کہیں مسجد میں اکٹھا ہو کے یا گھر میں اکٹھا ہو کر کے یا فلاں جگہ اکٹھا ہو کر کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت انفرادی طور پر اپنے اعتبار سے کیجئے، اور اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ کے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کثرت سے روزہ رکھ کے اس کے اجر و ثواب کو حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور اس کے انوار و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا تھا کہ سلف صالحین بزرگان دین اس تک پہنچنے کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اور جب وہ رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں روتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے انوار و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔